الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سورۃ التوبہ کے اختتامیہ میں اللہ رب العزت کا ایک بڑا واضح حکم ہے، اور اہل ایمان کو ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، مومنو اللہ سے ڈرو۔ تقوی کے تحت دو چیزیں ضروری ہیں: اللہ کے احکام کو ماننا اور اللہ کی نواہی سے، ممنوعات سے اجتناب کرنا۔ جس بندے میں یہ دو خوبیاں پیدا ہو جائیں اس کا اللہ سے ڈر یقینی ہوتا ہے۔ اگلا حکم ساتھ دیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ مل جائیے۔ یہ آیت پڑھنا بھی آسان ہے، ترجمہ کرنا بھی آسان ہے، مگر عملاً اس پہ قدم رکھنا بڑا مشکل ہے۔ آپ یقین کیجئے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، اپنے بیگانے ہو جاتے ہیں، خون کی رنگت بدل جاتی ہے۔ جتنا آپ صاف ہوں گے، میں نے صاف شفاف پانی میں مچھلیاں بہت کم دیکھی ہیں، گدلے پانی میں مچھلی زیادہ ہوتی ہے۔ جتنا آپ نیٹ اینڈ کلین، صاف ستھرے اور شفاف ہیں نا، لوگ اتنے آپ کے ساتھ کم ہو جاتے ہیں۔ میرے محبوب سے بڑھ کے دنیا میں کوئی صاف دل انسان نہیں تھا، مگر 13 سال گنی ہے نا کہ کتنے لوگ ملے ساتھ۔ اس لیے اگر تو آپ اللہ کا ڈر رکھتے ہیں تو پھر پرواہ چھوڑ دیں کہ کون کیا ہے۔ جو سچا ہے وہ میرا ہے، میں اس کا ہوں، بات ختم۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچائی پہ ملنے والوں کے تذکرے کیے، اعراب کے، دیہاتیوں کے تذکرے کیے۔ کوئی ملے تو بسم اللہ، نہ ملے فقل حسبی اللہ۔ محبوب ان کو کہہ دو کہ جب میں ٹھیک ہوں، ساری دنیا نہیں ہو رہی تو کوئی بات نہیں، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ سیاق اور سباق کے اعتبار سے کسی بھی لفظ کا تعین اور معنی دیکھنا یہ کمال ہوتا ہے۔ یہ سورۃ التوبہ کا اختتام ہے۔ آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ براءۃ من اللہ۔ اور بھائی اللہ نے اعلان برات کر دیا ہے، پیغمبر کا بھی اعلان برات ہے، میں بری ہوں، میں مشرک کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ آئے تھے مدد کے لیے کہ ہم سے کوئی ساتھ لے لیں، تعاون لے لیں۔ پیغمبر نے اعلانیہ کہا تھا بھائی شرک ہو تو ہم تعاون اس سے نہیں لیتے، حالانکہ تعاونوا علی البر والتقوی، خیر اور بھلائی کے کاموں میں تعاون لیا جا سکتا ہے۔ ضرورتیں پڑتی رہتی ہیں۔ ایک بندے کے پاس فن ہے، بدر کے فوراً بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا تھا کہ چلیں آئیں، جو آپ کے پاس دنیاوی علم ہے وہ ہمارے بچوں کو سکھا دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا ہنر، کسی بندے کا ہنر لے لینے میں حرج نہیں ہے، لیکن عقیدے میں، ایمان میں مدد کے لیے نہیں۔ فقل حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ اور آپ یقین کریں پھر بدر میں رب نے کافی ہو کر کے دکھایا، ساتھ نبھائے، میدان میں اترے۔ لا الہ الا ہو، صرف وہی کیوں؟ کیونکہ وہ اکیلا ہے جو سب کو جھکا سکتا ہے، مگر اسے کوئی نہیں جھکا سکتا۔ توکلت علیہ، علیہ توکلت، میری توکل اسی پر ہے۔ ایک ہے توکلت علیہ، میں نے اس پہ توکل کر لیا، صرف اسی پر میری توکل ہے۔ یہ ہے وہ عقیدہ، وہو رب العرش العظیم۔ اور یہ
بہت عظیم عرش کا رب ہے جس کے ساتھ میرا تعلق ہے. اچھا یہ آیت پڑھ کے نا کبھی دل کرتا ہے کہ بندہ نا محظوظ ہو, جھومے کہ اللہ جن کا کوئی نہیں ہوتا. یتیم مکہ کا کون تھا؟ کوئی ایک بھائی نہیں, بھائیوں کے بڑے سہارے ہوتے ہیں. کوئی بہن نہیں, بہنوں کے بڑے سر پہ ہاتھ ہوتے ہیں. ماں کتنی دیر رہی ساتھ, باپ شکل نہیں دیکھی. یہ ہوتے ہیں پھر توکل کے نتیجے. آگے سورہ یونس شروع ہوتی ہے. اللہ اکبر. اس سورت کا ایک ہی تھیم ہے کہ قرآن سچا ہے, اس کی خبریں سچی ہیں. یہ لگاتار پیچھے سے اگر آپ دیکھیں تو یوں ہی چلتا رہا. اس سورت میں بھی الف لام را, جہاں حروف مقطعات آ جائیں انڈرسٹوڈ بات ہے کہ اس کے بعد قرآن مجید کی حقانیت آئے گی. سنیے, اکان للناس عجبا, لوگوں کے لیے یہ بات قابل تعجب ہے. ان اوحینا الی رجل منہم, کہ ہم نے انہی میں سے, انہی کے عزیزوں میں سے, رشتہ داروں میں سے اور بشر میں سے کسی پہ وحی کر دی ہے. ویسے تعجب ہو گئی ہے. ان انذر الناس, کہ وہ لوگوں کو ڈرائے. وبشر الذین آمنوا, اور اہل ایمان کو خوشخبریاں دے. تو یہ بات قابل تعجب. اللہ تعالیٰ نے اس پوری صورت میں کتاب اللہ کی حقانیت کے گن گائے ہیں. اور اس صورت کا جو مرکزی خیال, موضوع, اگر اس کی طرف دیکھیں, نام رب نے یونس چنا ہے تو قوم یونس کا تذکرہ کیا ہے. کسی بھی قوم پہ جب عذاب کا وقت آیا تو وہ بچ نہ پائے سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے. من حیث القوم توبہ طائب ہو گئے تھے. تو اگر کبھی ایسا بنے اور حالات جیسے اس وقت ہیں, من حیث القوم توبہ طائب ہونے کی وہ ضرورت ہے. اللہ نے اس کے بعد اپنی باتیں کی ہیں, اور یہ مکی صورتوں کا وقار ہے. یہ 50ویں نمبر پہ اتری صورت ہے. اس سے پہلے مکہ میں 59 صورتیں اتر چکی تھی. یہ ان کا وقار ہے کہ اس میں اللہ کی توحید پر, قرآن کی صداقت پہ بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کیا ہے آسمانوں کی تخلیق کا, زمین کے بنانے کا, عرش پہ مستوی ہونے کا, تدبیر امور کا, اپنی شفاعتوں اور نگرانیوں کا, کائنات کو پالنے کا, اس کی عبادتوں کا. اور یہ بھی بتایا ہے, معاد کو ساتھ ذکر کر دیا, الیہ مرجعکم, تمہارا اللہ کی طرف لوٹنا ہے. وعد اللہ حقاً, یہ اللہ کا پکا ٹھکا سچا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ باتیں کرتے کرتے کہتے ہیں هو الذی جعل الشمس ضیاء, یہ سورج کو جب سے بنایا ہے روشنی بنا ڈالا ہے. والقمر نورا, چاند کو اسی سے روشنی لے کے منور کر دیا ہے, اور کائنات کو وہ منور کرتا ہے. وقدرہ منازلہ, اس کی منزلیں مقرر کر دی ہیں. سائنس نے ڈھونڈ کے نکال لی کہ 28 منزلیں ہیں, 27 چاند ہیں. یہ جو شمسی بیڑا ہے اور خاندان ہے, اس میں 27 چاند کام کرتے ہیں, 28 منزلیں چلتی ہیں. لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ, تمہارے سال چلتے رہیں, مہینے چلتے رہیں, دن چلتے رہیں, ایام چلیں, لیل و نہار چلیں, دن کی لائٹ اور رات کی لائٹ کا فرق چلے. رات کو ہم 0 چلوا دیتے ہیں, دن کو زیادہ لائٹ کی ضرورت ہے تو ہم پھر اپنا سورج چڑھا دیتے ہیں. ہم نے کشش پیدا کرنی ہے تو چاند کی کشش پیدا کر کے صرف موروں کو نہیں اڑاتے, پانیوں کی لہروں کو اور جتنی مائع چیزیں ہیں ان کو چلاتے ہیں. اور سورج چاند کو لیول پہ رکھ کے, اگر چاند ہمیشہ پورا بدر رہتا نا گول, تو ہماری نسیں پھٹ جاتی, ہمارا بی پی کنٹرول نہ ہو پاتا, سمندروں میں سونامی آ جاتے. پتہ ہے 13, 14, 15 کو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. بی پی اپنے پورے عروج پہ ہوتا ہے. یہ اللہ ہے جو اس کو کنٹرول کرتا ہے. سمندر میں سفر نہیں کرنے دیتے کہ لہریں میں بڑے زور پہ ہوتی ہیں, طوفان بپا ہو سکتا ہے. یہ کشش پیدا کرنے والا, کھینچ لینے والا, اٹھا لینے والا, چلا لینے والا, مد و جزر پیدا کر دینے والا, سالوں اور مہینوں کے حساب یہ ہم نے رکھے ہیں. وقت کے موجد ہم ہیں. کوئی ہے اور تو اس کو 1 منٹ زیادہ کر دے,
دن رات میں یا 1 منٹ کم کر دے. صدیوں سے چلا آ رہا ہے. پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں ایک بات سنو، تم یہ کہتے ہو کہ ہم تمہاری جرم کی سزا فوری دے دیں. نہیں، ہمارا ایک اصول ہے اور اسلوب ہے کہ ہم ویٹ کرتے ہیں، ہم مہلت دیتے ہیں، ہم موقع دیتے ہیں، ہم فوری ایکشن نہیں لیتے. اللہ کے نادر حالات میں ہماری جو ہے وہ رحمت کچھ ایسی ہے. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ، ان کے شر کی وجہ سے، اور جو وہ جلدی طلب کرتے ہیں استعجالہم بالخیر لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، روئے زمین پہ پھر کچھ بچتا نہ، موتیں آ جاتی. اگر اللہ تعالیٰ فوری گناہ کے اوپر آنکھ کے گناہ پہ نور چک لیتا. ہم کہتے ہیں نا کہہ لو جنہیں جو کرنا کر لو، اللہ کر سکتے ہیں، وہ قادر قدیر ہیں. کبھی رب کو چیلنج نہ کرنا، وگرنہ موقع کے اوپر بھی میں نے فالج گرتے دیکھے. رسول اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ یہی ہوا تھا. جس بندے کو آپ نے کہا تھا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور اس نے کہا تھا لا ترفعوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ جملہ نہیں، پھر رب کیسے موڑے؟ لا رفع اللہ. اس بندے کے حالات زندگی یہ بولتے ہیں اور آج تک بول رہے ہیں، مرتے دم تک پھر دایاں ہاتھ ہلا نہیں سکا، اٹھا نہیں سکا. جرأت مت اختیار کیجئے گا. یہ سورہ یونس ہے، آپ کو دعوت دے رہی ہے. اللہ رب العزت کہتے ہیں پگلے ہیں، جھلے ہیں، بے وقوف ہیں، کملے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں جو نفع نقصان کے اپنے مالک نہیں ہیں، اور پھر کہتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں. اللہ کہتے ہیں کیا تم رب کو وہ چیز کی اطلاع دے رہے ہو جس کی خبر رب کو نہیں ہے؟ قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض. روئے زمین پہ کل کائنات میں آسمانوں پہ جس بات کو اللہ نے رکھا ہی نہیں، بنایا ہی نہیں، مقرر ہی نہیں کیا، ایسی بات کی خبر دے رہے ہو کہ اللہ کے سفارشی ہیں. ویسے نا قرآن مجید کی ہر آیت کا اسلوب الگ ہے. کبھی دل کرتا ہے کہ کسی ایک خلاصے میں صرف اسالیب رکھوں کہ اس آیت کا اسلوب کیا ہے، اگلا کیا ہے. رب اداں دلیل دیاں چاٹاں ماردا نا بھی کتے سمجھ آ جائے. تھوڑے جے تھپیڑے پی جان نا انہیں کہ کسے ماڑے جے کھوتے نو بھی انہوں بھی 4 چھانٹے پی جان تے وہ بھی تھوڑا جہا سیدھا ہو جاتا ہے. نٹ بولٹ ٹائٹ کر دیے جائیں نا تو ٹیڑھا ٹائر سیدھا ہو جاتا ہے. میں نے دیکھا ہے رم سیدھے کرتے لوگوں کو، تاریں ڈھیلی ہوتی ہیں ٹائٹ کر دیتے ہیں، صحیح رم سیدھا ہو جاتا ہے، زنگ اتر جاتے ہیں. مگر انسان بڑا سخت گزرا ہے. پھر اللہ نے مثال دی ہے، کس زندگی پہ ناز کر رہے ہو؟ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء، یہ اسی پانی کی طرح آسمان سے ہم نے اتارا ہے، زمین کے ساتھ ملا ہے، نباتات اگی ہیں، لوگوں نے کھایا پیا ہے، جانوروں نے کھایا ہے، اور پھر زمین جو ہے وہ بہاریں پکڑ کے بڑی خوبصورت مزین ہو گئی ہے، اور لوگوں نے کہا ہے کہ بس ایسے ہی رہے گا. لیکن پھر خزاں طاری ہو جاتی ہے. تمہاری زندگی پہ بھی خزاں آنے والی ہے. حسن پہ مان تران نہ کر، انہیں نہیں ہو رہنا. زندگی پہ مت تکڑ، یہ صدا ساتھ نہیں دینے والی. پھر اللہ نے یاد دلائی، کہا ان سے ذرا پوچھو تمہیں آسمانوں سے زمینوں سے رزق کون دیتا ہے؟ تمہاری سماعتوں کا مالک کون ہے؟ تمہاری سماعتوں کا مالک کون ہے؟ یہ آیت میرے سامنے تھی اور میں نے جتنے معروف ڈاکٹرز ہیں نا رابطے کر کر کے دیکھا. میں کہ یار 2007 دا کان دا مسئلہ ہے، دی شوکر نہیں جاندی. ایئرپورٹ ہی بنے آئے تھے، جہاز ہی اڑتے رہتے ہیں. یہ شاہ نو مکا دو یار، کوئی تواڈے کول دوا دارو کہندے بھاجی یہ تو دنیا چ کتے بھی علاج کوئی نہیں، یہ اداں ہی سہنا پڑنا. اور یہ بات میں نے مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمہ اللہ سے سنی تھی. کہندے پتر انہوں نے کیا علاج کوئی نہیں، میں علاج کڈ لیا، میں اللہ نو کیا دے علاج. وہ 2 ٹوٹیاں کن چلا لینا تے قرآن سنی جانا ہے، قرآن دی آواز نال میرا شور دب جاندہ ہے تے اللہ کہندے نے محمد صاحب نے سال سنایا ہی ہن سن. دیکھا نا پھر اللہ کہتے ہیں ان کے سماعتیں میرے ہاتھ میں، والابصارا، ان کی نگاہیں اچک لوں تو کون ہے؟ اور کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، مری ماں سے بچہ زندہ پیدا کر دیتا ہے؟
مری ماں سے بچہ زندہ پیدا کر دیتا ہے. حادثہ ہوتا ہے، ماں مر جاتی ہے، بچہ بیچ میں سے. وہیں جہاں باقیوں کی موت ہو رہی ہوتی ہے پوری فیملی کی، ایک بچہ ماں کا پیٹ پھٹتا ہے، نکل کے وہ جا کر کے سائیڈ پہ گرتا ہے، اسے 1122 والے لے جاتے ہیں، وہ بچ جاتا ہے، پورا ٹبر اور خاندان رب اڑا دیتا ہے. زلزلہ آتا ہے، سارے مر رہے ہوتے ہیں، وہاں سے کوئی ایک پیدا ہو رہا تھا. تو یہ تو اس کے فیصلے ہیں. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، زندہ لوگوں میں سے مردے نکال دیتا ہے. ماں زندہ ہے، بچہ مردہ پیدا ہوا ہے، دوسرا معنی لینا ہے تو وہ بھی لے لیں. باپ وقت کا شیخ الحدیث ہے اور اولاد جوتے بیچ رہی ہے. پسند ہے نا، ذوق ہے. ترلے کرتا باپ دنیا سے چلا گیا، آئے گا سورہ ہود میں، ہلا کے رکھ دیتی ہے، آنے والی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اتنی جلدی بوڑھا نہیں ہونے والا تھا. آپ نے یہ نہیں کہا شیبتنی کہ مجھے بوڑھا کرنے میں کردار میری بیویوں کا ہے. شیبتنی ہود و اخوتها، جو اگلی صورت آ رہی ہے، 54 نمبر صورت ہے، مکہ میں اتری ہے. ملتا جلتا موضوع ان صورتوں کا. پیغمبر کہتے ہیں جب میں قوموں پہ عذاب پڑتا ہوں تو میں وجود میں جو کپ کپی طاری ہوتی ہے، ناقابل برداشت کیفیتیں میرے سیاہ بالوں کو، میری جوانی کو بڑھاپے میں بدل کے رکھ دیا. کیا بنے گا میری قوم کا؟ تھوڑے سے بادل آتے تو حضور پریشان ہو جاتا ہے، سجدے میں پڑ جاتے ہیں. اللہ پہلی قوموں نے بھی ایسے رحمت کی امید لگا کے بادل آئے تھے، نکلے تھے کہ بارش آئے گی. اللہ تو نے پتھروں کی بارش کر دی، تو نے قومیں ہلا کے رکھ دی، اڑا دی. میری قوم کے ساتھ ایسے نہ کرنا. اللہ رب العزت یہ ذکر کر کے پھر میں بات کر رہا تھا شیوخ کی، بڑے بڑے مشائخ اہل علم اپنے لوگوں کے بچے پڑھاتے چلے گئے اور اپنے بچوں کو ترستے چلے گئے. پریشان نہ ہوں، اللہ کے انداز ایسے ہیں، اللہ کے فیصلے ایسے ہیں. اگر آپ کے اپنے نہیں بنے تو کسی اور کے بچے آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہیں، وہی آپ کی اصل اولاد ہیں. اللہ رب العزت پھر کہتے ہیں وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ. لوگو یہ اللہ سے ہٹ کے کسی کا گھڑا ہوا نہیں ہے. وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، اس سے ما قبل کی تصدیق و تفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے تفصیل ہے. یہ کہتے ہیں کہ گھڑا ہوا ہے. ام یقولون افترا قل فاتوا بسورۃ مثلہ، یہ ہے وہ جگہ جہاں ایک سورت کہی ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یار دنیا کے منتر اکٹھے کر لو نا، کہاں ان کے منتر، کہاں اسی لفظ منتر کے وزن پہ لا کر کے رب نے انا آتیناک الکوثر، کہاں کڑکنے کڑکا حالی دشمن منجے پالی ٹگا حل پنجالی دا رل مل چگا گالی دا، کہاں انا آتیناک الکوثر. محبوب کل جگ کل کائنات ساری زمانے کی خیر کثیر زمینوں آسمانوں کی کٹھی کر کے یہاں بھی دے دی، وہاں حوض کوثر دے دیا. فصلی لربک وانحر، رب سے تعلق نہ ٹوٹے، قربانیوں سے ہاتھ نہ چھوٹے. ان شانئک هو الابتر. لاکھ سواری دنیا کے منتر ایک طرف، کتاب اللہ کی سب سے چھوٹی سورت کی یہ چھوٹی سی آیت ایک طرف. محبوب تیرے دشمنانوں مار مار کے بے نسلہ کر کے ختم نہ کراں تے رب نہ آکیں. ہوئے، ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، جلتے رہیں گے، کڑتے رہیں گے. موتوا بغیظکم، جاؤ مرو اپنے غیظ کے اندر. نہیں چھوڑا رب نے کوئی جو میرے محبوب کا دشمن تھا. ایک صورت اس جیسی لے آؤ. دعوے بڑے ہیں، نیٹ کا دور ہے، اے آئی کا دور ہے. کچھ دیجئے سیم لیجئے، بلکہ اصل سے نقل بہتر لیجئے، پہچانا نہیں جاتا. جن دنوں میں پگڑیاں شگڑیاں چلی نا اے آئی کی، تو ویسے ہی میں نے شغل سے کہہ دیا اے آئی دی پگا نالوں پٹکا اپنا چنگا. تو اتنا اس نے نہیں لیا تھا جتنا یہ لفظ لے گیا کہ بھائی سادگی اپنا حسن، یہ ہمارا قرآن ہے، ساری دنیا کا جگ کا لے کے آؤ، اس کا مقابلہ نہیں ہے. ایک سورت لے آؤ، تم کن چکروں میں پھر رہے ہو. اللہ کہتے ہیں وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کل کائنات میں جو بھی یار مددگار ہے، جس پہ امید ہے، اس کو بلا لو، اسے بلا لو. بیچارہ ٹرنک بھی لگا ہے، ٹرمپ بھی لگا ہے، ساری دنیا لگی ہے، نال دے ہواری بھی لگے نے. بظاہر کچھ ہو رہا ہے، کر کچھ رہے ہیں. یارو مددگار بھولے مسلمان یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں نہیں یہ اپنا ملک ہے. یہ اپنا نہیں ہے. ایران نہ کل اپنا تھا، نہ آج اپنا ہے، نہ آئندہ آنے والوں میں اپنا ہے. مت سمجھیے گا پیمبر کے
سفیروں کی اور سفارتوں کے جنہوں نے پاس نہیں رکھا تھا وہ آپ کا پاس کیا رکھے گا؟ جنہیں عمر جیسا کبھی یہ جرار دکھے اسے آپ اچھے لگیں گے؟ نہیں۔ بہرحال بھولی دنیا، میرا ایک موضوع ہے کہ انشاءاللہ یار کملا نہ ہوئے، یار ہی کملے ہو گئے تو کیا کریں۔ سمجھداری دانائی تو مومن کا شیوا تھا لیکن نہیں لے پائے۔ اب آئیے ایک آیت سنیے، تڑپ جائیے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں جو جبریل وحی لاتے ہیں حق ہے؟ محبوب جو آپ پڑھ کے سناتے ہیں حق ہے؟ جو آپ تعبیر تشریح توضیح کرتے ہیں آپ کی زبان سے نکلتا ہے حق ہے؟ اس سے پہلے ایک بات ہو چکی تھی، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص جو بھی حضور بولتے تھے لکھ لیتے تھے، کہنے لگے حضور کبھی خوشی میں، کبھی غمی میں، کبھی دکھ میں، کبھی تکلیف میں، کبھی آسانی میں، کبھی پریشانی میں، سب نہ لکھا کرو، چھوڑ دیا۔ پوچھا لکھتے نہیں؟ کہا حضور یہ عارضہ ہوا ہے۔ فرمایا اکتب، عبداللہ لکھا کر۔ فوالذی نفسی بیدی، جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، لا یخرج منہ الا الحق، اس منہ سے، اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نکلتا ہی نہیں۔ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، نکلے بھی کیسے کہ وہی بولتی ہے یہاں پہ۔ اور یہاں کیا کہا؟ گھر جا کے پڑھیے گا، جس مرضی فرقے کا قرآن اٹھا لیجئے گا، سورہ یونس ہے، آیت نمبر 53 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، پوچھتے ہیں یہ حق ہے؟ قُلْ ای وَرَبِّی إِنَّهُ لَحَقٌّ، قل، محبوب ان کو کہو، بولو، اعلان کرو، پرچار کرو، ای، ہاں 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 ہاں، قسمیہ بات ہے، وَرَبِّی، مجھے میرے رب کی قسم، انہو، یقیناً یقیناً یقیناً، شان یہ ہے، لحق، یہ لام تاکید ہے، قسمیں قسمیں قسمیں، یقین یقین یقین، حلفن حلفن حلفن، یہ سچ ہے، یہ حق ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، پھر حق کے بعد کیا ہوتا ہے؟ گمراہی تو ہوتی ہے۔ آج بندے قسم کھا کے کہتے ہیں، ہاتھ میں قرآن پکڑ کے کہتے ہیں ترجمے سے نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ کیا کہوں ان کا؟ کیا کروں ان کا؟ ویسے حسن اتفاق ہے یہ آیت بہت کم سنائی جاتی ہے، حالانکہ حلفیہ بیان ہے قرآن کے بارے میں۔ چلے آگے چلتے ہیں، ولیوں کا تذکرہ ہو جائے۔ سورہ یونس ہے، اللہ کہتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو ولی ہوتے ہیں نا، ولی اللہ کے ولی، اللہ ولی الذین آمنوا، یہ واحد نسبت ہے جس میں اللہ نے خود کہا ہے میں ولی ہوں مومنوں کا، مومن ولی ہیں میرے۔ الا ان اولیاء اللہ، جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں ماضی کا کوئی دکھڑا ہوتا ہے، حالانکہ دکھ تو بڑے ہوتے ہیں، میرے پیغمبر کی تھوڑی شہادت ہے، اور نہ انہیں مستقبل کا غم، ہم، فکر، ٹینشن، نہ ڈپریشن، اور اگر ہوتا ہے تو صرف قوم کا۔ سورہ کاف میں جیسے اللہ نے کہا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، ایک ہی فکریں ہوتی ہیں کہ قوم مان کیوں نہیں رہی، قوم قبول کیوں نہیں کر رہی، یہ کہیں جہنم میں نہ چلی جائے، یہ فکر نہیں ہے کہ کل کیا بنے گا۔ ولیوں پہ خوف نہیں، مگر ولی ہے کون؟ الذین آمنوا، پہلی شرط یہ ہے کہ ان میں 6 چیزیں پائی جاتی ہوں: اللہ پر پختہ یقین، مشکل کشا صرف اللہ کو مانتے ہوں، حاجت روا صرف اسی کو جانتے ہوں، اور اسی کی ربوبیت، اسماء و صفات پہ ایمان لاتے ہوں، اپنا سر صرف اس کے در پہ جھکاتے ہوں، الوہیت اسی کے نام کرتے ہوں، پہلی شرط۔ دوسری، ان کے پاس وحی والا علم ہو، وملائکتہ، تو نیت سینے والا نہیں، علم لدنی، حدثنی قلبی ربی، میرا دل کہندا ایویں ہونا ہے، تیرے دل نو کی کراں جے حضور دے خلاف جاوے تو کیا کروں میں اس کو؟ ولی کی شرط رب نے بتائی، یہ سورہ یونس ہے، الذین آمنوا، اصحاب ایمان، ولی مومن، ولی موحد، مشرک نہیں ہوتا ولی،
ولی کے پاس وحی کا علم ہوتا ہے، جذباتی یا سطحی یا متصوفانہ علم رکھ کر کے وہ نہیں بیٹھا ہوتا، بے سند بات نہیں ہوتی، سند ہوتی ہے۔ وہ کتب ہی، ولی کے پاس نصاب شریعت ہوتا ہے، شریعت کے مخالف نہیں۔ ہمارے یہاں مشہور یہ ہے کہ اسرار رموز شریعت ہیں، صاحب شریعت اور ہوتے ہیں، صاحب تصوف اور ہوتے ہیں۔ نہیں، یہ شریعت کا نصاب رکھتے ہیں، اور ان کے ٹیچر اور استاذ وقت کے نبی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ یہ ان کی حدیث پہ، قول پہ، فعل پہ، سیرت پہ، صورت پہ اور آپ کے اسوہ حسنہ کو لینے والا ولی ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ جس نے زندگی بھر نہایا نہیں ولایت کے درجے کو پہنچ گیا، جسم کے بال اس نے فطرتن جو ہیں وہ لیے ہی نہیں، ولایت کے درجے پہ پہنچا ہوا نہیں ہے یہ ولی، دھوکہ ہے۔ پڑھیے سورہ یونس کو، قرآن زنگ اتار دیتا ہے۔ ایسے نہیں ہمارے اسلاف اور بزرگ کہتے، جیڑا قرآن نو ایک دفعہ صرف سادے ترجمے نال پڑھ لوے نا، پاویں اپنے مسلک والا ہی پڑھ لوے، اس تو بعد وہ مشرک نہیں رہندا تے شرک کرن والیاں دے نال بھی نہیں بہندا۔ یہ پہچان کروا دیتا ہے۔ آپ اپنے بچے کو 2 نمبر گھوٹا نہیں پلاتے، سردائی نہیں دیتے، شکرین وغیرہ کہہ کے آپ کہتے ہیں بیٹا یہ جو جوسز ہے نا یہ صحیح نہیں ہے۔ اتنی تو اب شعور اور جو ہے سمجھ دنائی عام لوگوں میں بھی آ گئی ہے کہ پوتے شے کھان والی نہیں، یہ پاپڑ جڑے نے 2 نمبر نے صحیح نہیں، یہ فلاں ہے۔ اگر یہ دنیا کی 2 نمبر چیز صحت اور جان کو نقصان دے سکتی ہے تو 2 نمبر باتیں ایمان کو بھی نقصان دے سکتی ہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا وَقَانُوا يَتَّقُونَ، شریعت پہ عمل کرنے والے، یتقون میں عمل ہے، اوامر اللہ کی آرڈر مانتے ہیں، نوائی سے رکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ یار اسی کوٹ کوٹ پیتیاں تے رب نال گلاں کیتیاں تے اسی کادیاں نیتیاں، اسی کیوں پڑھنی ہے؟ جی اسی پڑھنی ہے تو پھر فائدہ کی ہے؟ تے جی ساڈی بیعت ہونے والے نے پڑھنی ہے تو پھر فائدہ کی؟ چھڈو پرے، اسی سنبھال لاں گے۔ نہیں، بلکہ تقوی والے دیکھیے، نماز تقوی کے لیے، روزہ تقوی کے لیے، زکوٰۃ تقوی کے لیے، جہاد تقوی کے لیے، ہر عبادت تقوی کے لیے، لعلکم تتقون۔ تو ولی متقی ہوتا ہے، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کی دنیا بھی بڑی خوشخبریوں والی، وفی الآخرہ، اور آخرت میں اللہ کہتے ہیں لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلوں میں، کلموں میں کوئی تبدیلی نہیں، ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کی بربادی، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اور ہارون اور فرعون کی بربادی، اور یہ سارے تذکرے کر کے جادوگروں کے تذکرے اور جادو کا بطلان، یہاں وہ آیت ہے جو عموماً جادو کے توڑ میں پیش کی جاتی ہے۔ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ، جب انہوں نے رسیاں پھینکی اور وہ سانپ بن گئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ جادو ہے۔ ان اللہ سیبطلہ، یہ جو جملہ ہے نا ان اللہ سیبطلہ، عاملین لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں کہ اس کو آپ بار بار پڑھیں، 21 مرتبہ پڑھ لیں، 41 مرتبہ پڑھ لیں، آپ اس کو جو ہے 111 مرتبہ پڑھ لیں، پڑھتے رہیں، اگر جادو ہوا تو جادو انشاءاللہ ٹوٹ کے گرے گا، آری چلتی رہے تو کبھی نہ کبھی لوہا کٹ ہی جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت پھر ایک بار کہتے ہیں اور لاتے ہیں کہ سنو، فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَ إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ یونس، جو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، آیا ہوا عذاب ٹل گیا، باقی آپ نے دیکھا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں اس کا اندھیرا، سمندر کے پانیوں کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، کوئی ٹاور نہیں، کوئی سگنل نہیں، کہاں چلا گیا یونس؟ اور آپ کا کیا خیال ہے کہ مچھلی جڑی اسی کھائی دی ایڈی کی سی؟ کیا خیال ہے؟ شاید اس کی دم ہماری جامع سلفیہ کی مسجد سے بڑی۔ اللہ نے کیا کیا رکھے ہیں؟ لے گئی پیٹ میں، کہا مہمان ہے ہمارا، وہیں سے رابطہ ہو گیا۔ آپ کا کام ہے رابطہ کرنا، اس کا کام ہے سننا، بچانا اس کا کام ہے۔ اندھیروں میں آواز دی، نہیں دیکھا کیا ہوگا، جو ہو گیا ہو گیا ہے۔ اللہ تیری ذات پاک ہے، ظلم میری طرف سے ہے، زیادتی میری طرف سے ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ اکبر۔ بندہ اعتراف گناہ ہی کر لینا، آگے کچھ نہ کہے اللہ مینوں اتھوں کڈ، مینوں رکھ، میرے نہ کی، انہوں پتہ ہوندا میں اپنے بندے نوں ضائع نہیں کرنا، پھر اس نے ضائع نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ پھر لوگوں کو کہتے ہیں، محبوب کو کہتے ہیں محبوب ان کو ایک بات کہہ دو کہ اگر تمہیں شک ہے نا کہ میں کون ہوں، میں اس آیت سے استدلال کرتا ہوں کہ محلے چ رہو نا تے گج وج کے تے ٹھک کے رہو، پتا ہوئے کون ہے، ایک گھر پاویں کیوں نہ ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام قوم میں اکیلے تھے، اللہ نے انہیں امت گنا ہے، باقیوں کو فارغ کر دیا ہے۔
शुमार में ही नहीं लेके आए। कुल या अय्युहन्नास, महबूब लोगों को कहो, लोगो इन कुंतुम फी शक्क मिन दीनी, अगर तुम्हें शक है कि मेरा दीन क्या है तो सुनो, फला अबुदुल्लज़ीना तअबुदून मिन दूनिल्लाह, जिन्हें तुम पुकारते हो, जिन्हें तुम पूछते हो, हम उनको नहीं पूजने वाले। सूरह काफिरून में भी यहां भी यही, वलाकिन अअबुदुल्लाह अल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम, मैं उस रब की इबादत करता हूं जिसने तुम्हें मार देना है, तुमने नहीं बचना। व उमिरतु अन अकूना मिनल मोमिनीन, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं मोमिन बनूं और मैं मोमिनों से में हूं। व अन अकिम वजहका लिद्दीन हनीफा, महबूब अपना रुख, अपना चेहरा, अपनी जेहत, अपनी समत वो अल्लाह की तरफ कर लीजिए, खालिसतन वला तकूनन्ना मिनल मुशरिकीन। ये लगी लिपटी में ना मुशरिकों के साथ उठने बैठने की आपको कोई जरूरत नहीं सिवाय दावत के। और इस सूरत के आखिर में अल्लाह कहते हैं व इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहु, अगर अल्लाह पकड़ लेना तो फिर छुड़ाने वाला कोई नहीं, वो दुख दे दे, बीमारी दे दे तो शिफा देने वाला कोई नहीं। व इन युरिदका बिखैरिन फला राद्दा लिफज़लिही, अगर वो खैर देने का फैसला कर ले तो दुनिया में कोई आपकी गाड़ी नहीं रोक सकता। एक दुआ है ना आप करते हैं, अल्लाहुम्मा ला मानि लिमा आतैत वला मुअति लिमा मनाअत, अल्लाहुम्मा ला मानि लिमा आतैत, अल्लाह तू देने का फैसला करे, कोई डके हो सकता? ये हो सकता। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फैसला दे लिया था कि कौम को देना है, कितने मरवाए बच्चे, ज़बह करवाए की खातिर। जिस नील में समंदर में मारा जा रहा है ना फिरौन, उसी में तारा जा रहा है वो छोटा सा बच्चा। फैसले उसके हैं, कौन रोकेगा? ला मानि लिमा आतैत वला मुअति लिमा मनाअत, अल्लाह जिसे तू रोक दे फिर कौन देगा? जिसे तू रोक दे उसे कौन देगा? आपका क्या ख्याल है? पीर अली अजवेरी ने कोई थोड़े तरले डाले थे? अल्लाह ने रोक दिया। सारी दुनिया के बुजुर्ग, पीर, फकीर, वली, उनकी विलायत, उनकी पहचान नहीं थी, अलैक सलैक नहीं थी। वो यार साढ़े वर्ग का बंदा, वो भी 4 बंदियां नूं जानदा है, वो एडियां एडियां हस्तियां, लेकिन तरले रब अगे वेख्यो, अंदाज वेख्या जे, सजदे वेखो। अल्लाह का फैसला अल्लाह ने नहीं दिया बेटा। कहां है उनकी गद्दी का पीछे मालिक? जानशीन कौन था? और उनको बिठाया, अपनी औलाद नहीं बैठी। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन आंसुओं में कितनी तड़प थी जो आखिरी बेटे इब्राहिम के उस वजूद पे गिर रहे थे जिनको हाथों पे उठा के बकी की तरफ जा रहे थे। अल कल्बु यहज़ुनु वल ऐनु तदमउ, दिल गमगीन है, आंख की झील भर गई है, दिल फट गया है, आंसू बह पड़े हैं। व इन्ना बिफराकिका लमहज़ूनुन या इब्राहिम, इब्राहिम तेरी जुदाइयां आज तेरे अब्बा को बड़ा दुखी कर गई। लेकिन क्या करूं, मामला रब का, फैसला अल्लाह का, मैं कुछ कह नहीं सकता। हम कोई ऐसा जुमला नहीं बोलते कि जिससे मालिक नाराज हो। क्या नबी का दिल नहीं चाहता था मेरे पीछे को मेरा बेटा भी, इब्राहिम की औलाद आगे वारिस बन सकती है? और बुढ़ापे में बड़ी उम्मीद थी कि उनको 102 साल की उम्र में अल्लाह ने इस्माइल देकर के उनकी जद से मुझे नबी बना दिया। अल्लाह शायद मेरे इस इब्राहिम ने बचा ले, नाम इब्राहिम रखा था कि इब्राहिम वालियां बरकतां पै जान। लेकिन अल्लाह के फैसले, अल्लाह ताला ये फैसला दिला के कहते हैं लोगों सुन लो, बात बता दी गई है। कुल या अय्युहन्नास कद जाअकुमुल हक्कु मिर रब्बिकुम, हक आ चुका है। फमन इहतदा फइन्नमा यहतदी लिनफ्सिही, अगर कोई खैर पा लेता है, हिदायत की तरफ बढ़ता है, उसका अपना फायदा है, तादाद बढ़ा के रब को कुछ नहीं मिलने वाला। और अगर वमन ज़ल्ल फइन्नमा यज़िल्लु अलैहा, अगर कोई नहीं आता हमारी तरफ, हमारा बिगाड़ कुछ नहीं लेगा। इतनी बड़ी वार्निंग है ये आयत, इतना बड़ा इस्तिग़ना है। और जाओ, हमने तुम्हारा अचार डालना है, अपना फायदा है तुम्हारा, नहीं आते तो ना आओ। महबूब को कहा इनको कहो, इनको कहो, ये हमें कहा गया है, सुन लीजिए। बहरहाल अगली सूरह हूद शुरू हो रही है, इसके भी वही अंदाज हैं। अलिफ लाम रा किताबुन उहकिमत आयातुहु, बड़ी हिकमतों वाली पुख्ता यकीनी आयतें हैं। सुम्मा फुस्सिल मिन लदुन हकीमिन खबीर, और फिर इसकी तफसीलात भी अल्लाह ने खुद पेश की हैं। इसकी तफसीर, इसकी तशरीह, इसकी तौज़ीह, इंशाअल्लाह 12वां पारा शुरू हो रहा है और उसका आगाज़ है कि ज़मीन पे कोई ऐसी रेंगने वाली, जिदियाँ लत्ता भी नहीं ना, वमा मिन दाब्बत, छुपाए हैं, टांगे हैं, नहीं है, ज़मीन पे है, इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा, रिज़्क़ दा ठेका अल्लाह कोल है। टूल प्लाजे का ठेका लेके मैं नहीं किसी टूल प्लाजे वाले नूं रोंदियां वेखे, ये तो रब का ठेका है। हुकूमत ठेके दे के मुतमिन हो जाती है, अपना खा लो, साडा ले आया जे।
ہمیں ہمارا دے دے، آپ اپنا جتنا کما لیں۔ اللہ نے اتنا وافر رزق دیا ہے کہ ساری دنیا مل کے ایک میدان میں اکٹھی ہو کے مانگنے لگ جائے، رب سب کو دے دے تو اتنا بھی رب کے خزانوں میں کمی نہیں آتی کہ سمندر سے سوئی ڈبو کے نکالیں تو جتنی پانی میں کمی آتی ہے۔ پھر ڈر کادا، ٹھڈ دا ڈر لگا ہے، فکرہ لگیاں نے، تو جیڑی آخرت بناونی سی جتھے خالی ہاتھ جانا ہے اتھے لی کچھ کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کل کلیاں جانا جے، کل لی کی جے، کل لے کی ہے، یہ آپ نے سوچنا ہے۔ سورہ ہود شروع ہو رہی ہے اور یقین کیجئے واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح کہا تھا، اس جیسیوں نے مجھے بوڑھا کیا ہے۔ اس صورت چنا ٹوری نہیں ہوندا گیا۔ جب نوح علیہ السلام کی آواز، ایک طرف کشتی میں چڑھے ہوئے بندر اور دوسری طرف بیٹا سوار نہیں نا، پیو دے دل تے کی گزر دی ہے صرف وہ جاندا جڑا پیو ہے۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات میں دیکھیں گے۔ والباقی عند الطلاق، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔